میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر کثرت سے دعائیں قبول کرتا ہے. لیکن یاد رکھو اس وبا سے بھی، دنیا کی وبا سے بھی، آخرت کی وبا سے بھی اگر اپنے دامن کو بچانا ہے تو اللہ والو حرام کاری سے بچو، حرام خوری سے بچو. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان للہ تبارک و تعالی فی کل یوم و لیلۃ، اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کے دن و رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةً مُسْتَجَابَةً. اور رمضان المبارک کے مہینوں میں مسلمانوں کے لیے، ہر مسلمان کے لیے ایک ایسی دعا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے، اس کی دعا رد نہیں کرتا. رمضان المبارک کے دن و رات میں ایک ایسی دعا ہے کہ بندہ مسلمان، بندہ مومن جو بھی دعا کرے اللہ رب الجلال اس کی دعا کو کینسل نہیں کرے گا، اس کی دعا کو ریجیکٹ نہیں کرے گا، اس کی دعا کو شرف قبولیت سے نواز دے گا. اللہ اکبر. میرے یارو، میرے پیارو، اس رمضان المبارک کے مبارک مہینے اور مقدس اوقات کو غنیمت جانتے ہوئے بارگاہ رب العزت میں کثرت کے ساتھ دعا کرو. اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم سے آزاد کراؤ، اپنی زندگی سنوار لو. آنے والے 11 مہینے تمہارے ساتھ خیر ہو، بھلا ہو، دنیا آپ کو تنگ نہ کرے، وائرس آپ کو نہ لگے. رب الجلال سے ایک مہینے گر گرا کر دعا کر لو، اللہ سے مانگ لو. اللہ رب الجلال آپ کی زبان سے نکلنے والی باتوں کا، آپ کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کی لاج رکھ دے گا، اس کو قبول فرما لے گا. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام مزید ارشاد فرماتے ہیں ثلاثۃ لا ترد دعوتهم الامام العادل، الامام العادل والصائم حتى يفطر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ہوں گے جن کی دعائیں ریجیکٹ نہیں کی جائیں گی، جن کی دعائیں رد نہیں ہوگی. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک وہ انسان ہوگا، ایک عادل، عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا حاکم، حکمران، بادشاہ، ذمہ دار، لیڈر ہوگا جو اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کرتا ہوگا. دوسرا وہ روزے دار، یہاں تک کہ روزہ افطار کر لے، روزے کی حالت میں دعائیں قبول ہوتی ہے، افطار کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہے، روزے کی حالت میں انسان کی دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں. اللہ والو اس موقع کو غنیمت جانو. اللہ رب الجلال کے یہ بڑے بڑے انعامات ہیں، یہ بڑے بڑے احسانات ہیں. اگر اس موقع کو ہم نے غنیمت نہیں جانا، رب کے ساتھ بے وفائی کی، رب کے ساتھ غداری کی، جیسا کہ ہم نے اس سال کے بیچ میں کیا، رب نے تھوڑی سی چھوٹ دے دی، تھوڑی سی ڈھیل دے دی، ہم نے پھر اس کو گمراہی کے راستے کو پکڑ لیا، ہم شیطان کے راستے پر چل پڑے، اللہ کے راستے سے ہٹ گئے، اپنے آپ کو گناہوں کے دلدل میں پھنسا دیے. رب کا قہر تمہارا آسمان سے نازل ہو گیا. آج ساری دنیا پریشان ہے، ویکسین نہیں مل رہی، آکسیجن نہیں مل رہے، ہوا کم ہو گئی، آدمی کو سانس لینے میں دقتیں ہو رہی ہے. خدا کی قسم ظہر الفساد فی البر